أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ونعمره ننقص في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها ركوا ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين صدق اللہ العظیم. ہم چھترات پڑھیں گے. وَمَن نُّنَمِّرْهُ، اور جس کو ہم عمر دیں زیادہ، جس کو ہم بڑھاپے تک پہنچا دیں، فل ننقص الٹ دیتے ہیں، فی الخلق اس کی پیدائش میں، الٹا کر دیتے ہیں اس کی بناوٹ میں. افلا یعقلون، تو کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں. وما علمناہ، اور نہیں علمنا ہم نے سکھایا ہو اسے، شعرا شعر، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا. وما ینبغی، اور نہ ہی وہ اسے زیب دیتا ہے، لہو، نہ ہی اس کے شان ہے اس کے. ان ہوا، نہیں ہے یہ مگر، الا مگر، ذکر یا نصیحت، اور وہ قرآن مبین، اور قرآن مبین واضح، تو پھر قرآن ہے، یعنی وہ نصیحت اور واضح قرآن ہے، یعنی کلام الہی ہے. لیونذرا، تاکہ وہ ڈرائے، من کانا، جو ہو، حیا، جو زندہ ہو، اسے ڈرائے جو زندہ ہو. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور وَيَحِقَّ، اور ثابت ہو جائے، قول بات، علی الکافرین، کافروں پر. اولم، اور کیا نہیں، یارو، وہ دیکھتے، انا، کہ بے شک ہم نے، خلقنا لہم، خلقنا ہم نے پیدا کیا، لہم ان کے لیے، مما عملت ایدینا، اسے جو، جسے ہمارے ہاتھوں نے بنایا، اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے جسے ہمارے ہاتھوں نے بنایا، انعامن، مویشی، انعام کی جمع انعامن، مویشی. فہم لہا مالکون، پس ان کے مالک بنے ہوئے، کہ جب ان کے مالک ہیں، یعنی کہ ان کے مالک ہیں. وَذَلَّلْنَاهَا، اور ان کے لیے ہم نے تابع کر دیا، ذَلَّلْنَاهَا، اور ہم نے تابع کر دیا انہیں، لہم ان کے لیے، فَمِنْهَا، پس ان سے، رکوب منہا، ان پر وہ سواری کرتے، رکوبہم، یعنی ان پر وہ سواری کرتے ہیں، ان میں کچھ ان کی سواری ہیں، ومنہا، اور ان میں سے کوئی، یاکلون، وہ کھاتے ہیں. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے، فیہا، اس میں، منافع، یعنی نافع، وہ سے فائدے ہیں، وہ مشارب، اور پینے کی چیزیں ہیں، شراب سے، مشروب سے، شارب یعنی پینے کی چیزیں ہیں. افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے. واتخذوا، انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، آلیتن، اور معبود، دوسرے معبود، لعلہم ینصرون، تاکہ وہ ان کی مدد کریں، مدد کیے جائیں، تو اس لیے بنا لیے تاکہ وہ مدد کیے جائیں. لا یستطیعون نصرہم، نہیں وہ طاقت رکھتے ان کی مدد کرنے کی، لا، نہیں، یستطیعون، وہ طاقت رکھتے، نصرہم، مدد کی ان کی، وہم، اور ہیں وہ ہیں، لہم ان کے لیے، جندم، جند کہتے ہیں فوجی کو یا لشکر کو، جندم، وہ ہیں ان کے جندم، محضرون، حاضر باش، یا لشکری، ان کے لشکری ہیں جو حاضر باش ہے. فلا يحزنک، اور نہ آپ کو غمگین کرے، قول، ان کی باتیں، انا، بے شک ہم، نعلم، ہم خوب جانتے ہیں، انا نعلم، ہم جانتے ہیں، ما یسرون،
جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی ہم خوب جانتے ہیں ظاہر کرتے ہیں اور چھپاتے ہیں۔ اس کی تفصیل تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی خلقت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم جس کی عمر زیادہ کر دیتے ہیں پھر ہم اس کو الٹا دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو بالکل پہلے کی طرح کر دیتے ہیں، اس کی پیدائش میں اس کو الٹا کر دیتے ہیں۔ انسان جو زیادہ بوڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی زیادہ عمر کر دے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی طرح بڑھاپے کا حالت بالکل بچوں کی سی کر دیتا ہے، اسی طرح وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، اس کو دوسرے لوگ سہارا دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں، پھر وہ چلاتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ پہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ پہ تو اللہ نہ کرے کسی کو دفاع حاجت بھی پھر بستر میں ہی کرا لوگ کر دوسرے ہی کرواتے ہیں، یعنی کہ بالکل اس کا حال اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے بچپن میں کسی بچے کا ہو، اسی طرح وہ ناسمجھی کی باتیں بھی کرتا ہے، لوگ اس پر ہنستے بھی ہیں، اور پھر اس کی کمزوری کی بنا پر جس طرح اس نے زندگی کا آغاز کیا اسی طرح وہ اس عمر میں آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ یہ کر دیتے ہیں۔ اس کا ایک یہ مطلب یہ ہے کہ الٹا دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بالکل اس کا الٹ ہو گیا، جس طرح انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے، اور جو بڑھتا ہے پھر وہ اس میں طاقت آتی، وہ توانا ہوتا ہے، جیسے اللہ تبارک سورہ روم میں فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف، اللہ وہ جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت بنائی، ثم جعل من بعد قوة، پھر کمزوری کے بعد پھر اس نے قوت بنائی، اور من بعد قوت ضعف و شیبہ، اور پھر کمزوری، اس کے بعد کمزوری اور بڑھاپا بنا دیا، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وهو العلیم القدیر۔ مگر بڑھاپے کے بعد شروع میں تو یہ ہے کہ جب بچپن میں ہے تو کمزوری، اس کے بعد طاقت آئے گی، یا الٹا حساب ہے، کمزور ہوتا جائے گا پھر کمزور ہی ہوتا جائے گا، اس میں کوئی طاقت نہیں آتی ہے، اس کی پیدائش کو اللہ تبارک نے الٹا کر دیا، تو یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ تو یہ کر سکتا ہے، ذات اسی کی ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ ہم جس کو زیادہ عمر کر دیتے ہیں پھر اس کی، اور پھر ایک عقل ہے تم سے کوئی بات تم سمجھتے نہیں ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو کر سکتا ہے پھر وہ کیا کرنے پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر کرنے پہ قادر ہے۔ اس سے پہلے یاد میں فرمایا کہ جس طرح اگر ہم چاہیں تو تمہارے آنکھ دانے کے بعد انہیں مٹا دیں، اور صورت عطا کرنے کے بعد تمہاری صورتوں کو مسخ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز قدر کر رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، کہ ہم نے نہ اس کو شعر سکھایا اور نہ اس کو زیب دیتا، نہ اس کے شایان شان ہے کہ اس کو وہ شاعری کی جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ شاعری کریں، ان هو الا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعری کی نہ کر کے شاعروں کے جیسے سامنے ہم پڑھیں گے سورہ شعراء میں، شعراء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی مذمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، تو کیا تم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں رہتے ہیں، وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور وہ ایسی بات کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں، یعنی شعر و شاعری جو تھی اکثر وہ شاعر کو ان کے اپنے جھوٹی بات ہی کرتے، وہ ایسی بات کوئی نہیں کرتے جس میں وہ اس کو کرنے کے، ہمیشہ شاعری جو ہے وہ بس کلام ہے، اپنے خیالی باتوں پہ وہ چلتے رہتے ہیں، تو اس سلسلے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ شاعری ہے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ، کیونکہ عرب میں ہر آدمی شاعر تھا تو بہت روایت ہوتا، قرآن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس کے شاعر سے سمجھا، انہوں نے بس دیا ہی نہیں کہ وہ شعر و شاعری کریں کسی کو، تاکہ ذہن میں آئے نہیں کہ انہیں خود اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ بنی عبد عبد المطلب سے رکھتے تعلق تھے، اور سارا عرب جو تھا وہ شعر و شاعری کیا، آپ کو ایک بھی شعر یاد نہیں تھا، کبھی آپ نے کوئی ایک بھی شعر مکمل طور پہ نہیں سنایا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اگر کوئی شعر پڑھا بھی تو بھی انہیں غلط ہی پڑھا۔ سیدنا ابو بکر آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شعر پڑھا تو آپ نے غلط پڑھا، آپ ابو بکر صدیق جو ہے سن کر مسکرائے اور عرض کیا کہ انی اشہد انک رسول اللہ، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے آپ کو شعر کی تعلیم نہیں دی تو آپ نے شعر کو بھی درست نہیں پڑھا، تو آپ نے کبھی بھی شعر کو درست نہیں پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ شعر کے بارے میں تو ایک بہت ہی آپ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جانا اس کے شعروں کے بھر لینے سے زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ انسان اتنے شعر یاد کرے کہ اس کو پیٹ بھر جائے، تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ پیپ سے بھر جائے، یعنی جو شعر و شاعری جو لوگ بہت زیادہ
شاعروں کو پسند کرتے ہیں اور بڑے ان کو یاد کرتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے شعر سنا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ سوچنے کا موقع ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے استثنا بھی دیا ہے، شعرا میں استثنا بھی دیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں یا جو اللہ کے کلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیسے سیدنا حسان بن ثابت وہ بہت بڑے شاعر تھے اور ان کو کہا بھی کرتے تھے کہ شعر سناؤ، وہ کچھ لوگ میں استثنا ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی علامہ اقبال کو استثنا دے سکتے ہیں اور بھی کچھ لوگ ہوں گے، مگر زیادہ تر اکثریت جو شعرا کی وہ یہ شعرا کی وہی ہے جو جھوٹ بولتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں جو وہ کرتے نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ہم نے ان کو زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم نے ان کو سکھایا ہو، بلکہ یہ تو ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو بلکہ یہ تو ذکر ہے، نصیحت ہے اور قرآن کریم ہے، یہ تو قرآن ہے، واضح قرآن ہے، جس میں یہ جو بھی اللہ کے رسول دکھا رہے ہیں وہ واضح قرآن ہے، اور یہ قرآن ہے کس لیے لینذر من کان، تاکہ وہ ڈرائیں اسے من کان حیا، جو زندہ ہو، جو زندہ ہو اسے ڈرائیں، یہ تو کیا مراد ہے یعنی کہ اس کی روح زندہ ہو، جسم کے زندہ نہیں، روح بھی زندہ ہو، کسی کو آپ بات سنائیں گے تو ہم نے پڑھا نا کیسے یہ تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جس کے روح زندہ نہیں اس کو اللہ تبارک نے مردہ قرار دیا کہ وہ ہے ہی مردہ، اس کو کسی چیز کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو جس ہم نے سورہ پچھلی آیت میں پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ تو اسی کو سنا سکتے ہیں جو یہ غیب سے ڈرنے والا ہو، اسی کو جس جو وصف رکھتا ہو جس سے سننے کی، یہ لوگ جو سنتے نہیں وہ بالکل مردہ ہیں، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب، یہ سب سمجھو کہ ان کی جس کی روح مردہ تو مردہ ہے، تو آپ اسی آدمی کو ڈرائے جس کا دل اور جس کی بصیرت زندہ ہے، جس نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے معطل نہیں ہوئی، اور نہ ہی اس کا دل پتھر کی طرح مردہ ہو چکا ہے، تو اسے اگر اس کو پتھر ہو گیا تو اسے آپ کتنی نصیحت کریں تو کوئی اثر بھی نہیں ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو ڈرائیں جو زندہ ہے، جیسا ہم نے پڑھا پچھلے آیات میں انما تنذر من اتبع ذکر وخشع الرحمن بالغیب، ہم تو صرف اسی کو ڈراتا جو نصیحت کی پیروی کرے، رحمان سے بن دے کے ڈرے، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، سو اس سے بڑی بخشش باعزت اجر کی خوشخبری دے دے، یعنی تم مردوں کو نہیں سناتا نہ ہی غیروں کو سناتے، تو ان کو سنائے گا جو زندہ ہے، وَيَحِقَّ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور حق ثابت ہو چکا ہے، بات ثابت ان لوگوں پر جو کافر ہیں، یعنی کافر سمجھے کافر مردہ ہیں، ان پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کفر جو ڈٹے رہے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو جائے گی، یعنی اگر آپ سنائیں گے اور اس ایمان نہیں لائیں گے تو اس اللہ کا قول ثابت ہو جائے گا، ان پر حجت پوری ہو جائے گی، ان کے پاس پھر کوئی عذر نہیں رہے گا کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا، ہمیں تو کوئی سنانے والا آیا نہیں، ہمیں تو خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں، اس میں کوئی عذر نہیں رہے گا جس کی بنا پر وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بے قصور یا مظلوم تصور کرا سکے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ تو قرآن قریب واضح قرآن ہے، اور یہ ڈرے گا اسی سے جو نصیحت حاصل وہی کرے گا جس کا دل زندہ ہے، جس کی روح زندہ ہے، ورنہ اور جو نہیں کرے گا کافروں کو ان پر حق ثابت ہو چکا، ان کے پاس کوئی عذر ہوگا ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، اور کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے بے شک ہم نے بنایا ان کے لیے مما عملت ایدینا، اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے مراد یہ کہ مطلب نہیں کہ اللہ نے کوئی اپنے ہاتھوں سے بنایا، مقصد ہے کہ ہم نے بنایا، ہم ہی نے بنایا، اس میں اور کسی اور کا حصہ کوئی نہیں ہے، ہم نے ان کو پیدا کیا اور اپنے ہاتھ یعنی اپنی قدرت سے ہم نے ان کو بنایا، فہم لہا مالک، جن کے مالک بنے ہوئے ہیں، یعنی ہم ہی ہیں ان کے بنانے والے، ہم ہیں ان کے علاوہ، ہمارے علاوہ ان کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، کسی کا اور کا حصہ نہیں ہے، مگر انسان کتنا نا سمجھ اور کتنا بے وقوف ہے کہ یہ بنائی چیز اللہ نے، اور وہ پھر وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو دوسرے خداؤں کے اپنے بنائے ہوئے الہوں کے نام نظر و نیاز کرتا ہے، ان کے نام پہ چھوڑتا ہے، ان کے نام پہ قربانی کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، تو انسان کو کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا زیادتی ہے اس کے ساتھ، حالانکہ جو نعمت اللہ نے دی ہے، جو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ جس نعمت کا شکر ادا بعد میں آگے کیوں نہیں ادا کرتے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے لیے یہ بنائے مویشی جس دن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، وہ اس دن کے تم مالک بنے، وَذَلَّلْنَا، اور ہم نے تابع کر دیا انہیں، فَمِنْهَا، پھر انہی میں رقوم تم انہیں سواری کرتے ہو، بہت سے ایسے دن پہ تم سوار ہوتے ہو، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور تم ان کو کھاتے ہو، یعنی کتنے جانور ہیں جن پہ ہم سوار ہوتے ہیں، جن سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو ہم کھاتے بھی ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان میں سے بہت سے فائدے ہیں جو منافع و مشارب، اور جن پہ یہ تم منافع و فائدہ اٹھا حاصل کرتے ہو اور ان کے تم پیتے ہو، دودھ پیتے ہو، وَذَلَّلْنَا، اور ہم نے انہیں تابع کر دیا، اگر آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، اونٹ ہے، ہاتھی ہے، گھوڑے ہیں، کتنے ہر
اتنے بڑے بڑے جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے تابع کر دیا ہے۔ اگر یہ تابع نہ ہو تو کوئی انسان کو کسی ایک کو پکڑ بھی نہ سکے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا اونٹ ہے، ایک چھوٹا سا بچہ اس کے معیار پکڑے ہوئے جا رہا ہے، بلکہ پورا پورا اونٹ کا ریوڑ ایک بچہ لیے جا رہا ہوتا ہے۔ اور عام اب تو یہاں گھروں میں دیکھتے ہیں عید کے دنوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے بیلوں کو لیے اس کے رسی پکڑے جا رہا ہے، آرام سے وہ بیل چلتا جا رہا ہے۔ اسی طرح گھوڑے کس طرح ہم لوگ سوار ہوتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے تابع کر دیے تو یہ ہیں، ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تابع نہ کرتے کوئی ایک جانور کو بھی ہم اس کے نزدیک بھی نہیں جا سکتے، اور ان پہ ہم سواری بھی کرتے ہیں، اور ان کو اور پھر ہم ان کے گوشت بھی کھاتے ہیں۔ ولا ہم فی ہمارا ان سے بہت سے فائدے بھی اٹھاتے ہیں، یعنی صرف گوشت نہیں کھاتے، فائدے اٹھاتے ہیں، مشارب اور اس کا دودھ بھی، یعنی پینے کے لیے، یعنی کہ دودھ کے علاوہ دودھ سے بہت اور سی چیزیں بنتی ہیں، یا پھر اور فائدے بھی اٹھائے جاتے ہیں، جیسے جانوروں کے خون ہے، کھال ہے، اس سے بہت زیادہ چیزیں بنتی ہیں۔ اب تو کوئی چیز ویسے بھی ضائع نہیں ہوتی، گوبر ہے اس کو کھاد بنائی جاتی ہے۔ اور مشارب جمع ہے اس کا واحد ہے مشرب، ہم نے پڑھا نا کہ جس کو ہم نے پینے کا گھاٹ، جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے 12 قبیلے جب باندھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ کہ ضرب لگاؤ، تو اپنا سر سے جب مارا تو پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا مشرب پہچان لیا۔ یہ وہی مشرب جس کے ہے نا پینے کی جگہ اور گھاٹ کے ہیں، وہ دودھ پینے والے جانور، یعنی ان کے جانوروں کے تھن جو ہے انسان کے لیے مشرب، دودھ کے گھاٹ ہیں، یعنی دودھ کے پینے کی جگہ ہے۔ دودھ ویسے بھی انسان کے لیے بہترین مشروب، اور انسان جن کے لیے بہت مفید جو ہے وہ غذا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزق نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا یشکرون، تو اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے جانور اپنی قدرت سے بنائے، ان کے حوالے کر دیے، اور پھر یہ ان کے تابع کر دیے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر یہ ان کا حال یہ کہ وہ پھر شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ یار شکر ادا کرنا پھر کس کا چاہیے؟ جس نے نعمت کو کوئی عطیہ دیا ہو، افلا یشکرون، جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے تو شکر بھی تو اسی کا کرنا چاہیے، اسی کا احسان مند ہونا چاہیے، کسی کا احسان مند ہونا، اور کسی جس نے انعام نعمت عطا کی ہے اس کا کسی اور کی نعمت پانے کی امید رکھنا اور نعمت طلب کرنا، یہ سب کفران نعمت ہے۔ اسی طرح یہ بھی کفران نعمت ہے کہ آدمی نعمت دی ہوئے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے، یعنی اسی طرح ایک مشرک اور کافر منافق انسان یہ دیکھے صرف زبان سے شکر ادا نہ کرے، بلکہ اللہ سے اپنے عمل سے بھی شکر ادا کر کے دکھائے۔ یہ نہیں کہ یہ باتیں تو یہاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور وہی جو چیز اللہ نے دی ہے وہ جا کے کسی اور کے نام پہ چڑھا رہے ہیں، کسی اور کے نام پہ قربانی کی جا رہی ہے، تو اس کے نام پہ شکر ادا کرے اسی جس نے اس کو دی ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کافر نعمت ایسا فراموش قرار دیا ہے، جو یعنی کہ یہ لوگ جو اس کے اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے اتنی چیزیں دینے میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ واتخذوا من دون اللہ، مشرکین کے لیے کہ واتخذوا من دون، انہوں نے بنا لیے ہیں اس کے اللہ کے سوا آلہہ اور بہت سارے معبود، لعلہم ینصرون، تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ یعنی یہ جھوٹے معبود یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، حالانکہ یہ جھوٹے معبود تو بیچارے خود اپنی بقا کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے ان عبادت گزاروں کے محتاج ہیں۔ یہ تو خود ان کے عبادت گاروں کے محتاج ہیں، یہ ان کی کیا مدد کرنی ہے؟ یہ خود ان کے لا یستطیعون نصرا، وہ ان کی مدد کرنے کے استطاعت نہیں رکھتے، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ خود ان کے جند محضرون حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو ان کو بناتے بھی ہیں، ان کو پھر اگر کوئی اور بزرگ ہیں تو ان کے مزارات بھی یہی بناتے ہیں، ان کے ذرا ان کے لیے پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں، ان کے لیے لڑائیاں یہ کرتے ہیں، تو جا کے یہ انہی کے لیے، یہ خود ان کے باز بادشاہ، اگر یہ ان کے نہ کریں تو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر ان کے بت نہ بنائے جائیں، یا ان کے اور جا کے ان کی جا کے یہاں پہ عرس نہ منائے جائیں تو کون پوچھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ تو یہ خود بنے ہوئے ہیں، ان کے حاضر باش، یعنی یہ پروپیگنڈا خود کرتے ہیں، اور یہ لوگوں کو جو ان کے گرویدہ خود بناتے ہیں، یہ ان کی حمایت میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، جب جب جا کے کہ ان کی یہ جو جتنے معبود اللہ کے سوا بنائے ان کی خدائی چلتی ہے، ورنہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ ورنہ اگر اصلی اللہ تبارک و تعالیٰ جو واحد برحق الہ ہے، اس کو تو کوئی مانے یا نہ مانے، اس کا زور تو ساری کائنات پر فوراً اس کو تو چلا رہا ہے، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کا مددگار ہو، کوئی اللہ لا شریک ہے، نہ کہ اس کا کوئی ساتھی ہے، نہ مدد کا اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر یہ جو جن کو بنایا ہوا ہے اللہ کے علاوہ، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے عابدوں کی مدد تو کیا کریں گے، اپنی بقا، اپنی حفاظت اور دوسری تمام ضروریات کے لیے
اپنی عبادت کرنے والوں کے محتاج ہیں، اور آخرت میں کیا ہوگا، یہ لوگ خود ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائے گا آخرت میں جب ہوں گا تو انکار کر دیں گے، وہ خود کہیں گے کہ اللہ یہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ پھر ان کے دشمن بن جائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ اللہ تبارک ایک واحد الہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فلا یحزن کا قول، اور نہ غمگین کرے آپ کو ان کی باتیں یہ وہ جو کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی کاہن کہتا تھا، کوئی شاعر کہتا تھا، کوئی اور نعوذ باللہ جھوٹا کہتا تھا، کوئی اور کچھ کہتا تھا۔ اللہ تبارک یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان کی باتیں نہ غمگین کریں۔ ان نعلم، ہم جانتے ہیں، ما یسرون، ہم جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں، اور انہیں بھی جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ جو ہمارے متعلق اتنے جہل اور اعراض کا حالت، آپ ان باتوں سے غمزدہ نہ ہوں، ہم جانتے ہیں یہ باتیں کیا کرتے ہیں۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ جب آپ کو سچا ہونے کا اقرار کرتے ہیں، لوگوں کو سامنے آپ کو شاعر کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، کائن وغیرہ کیا کچھ نہیں کہتے، اس طرح ہمیں ان کی خفیہ سازشوں کا بھی علم ہے، اور اللہ نے دشمنی کرتے ہیں اس کا بھی علم۔ آپ فکر نہ کریں، ایک دن آئے گا ہم حساب سب کا حساب برابر کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دی گئی ہے کہ آپ بالکل غمگین نہ ہوں ان کی باتوں پر۔ ایک دن آئے گا کہ ہم سب جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اس دن ہم سب کو بتا دیں گے کہ یہ کیا کر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم صحیح قرآن کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک واحد لا شریک لہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعات سے، شرک سے اللہ تبارک تعالیٰ بچا کے رکھے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔